بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا، اور میرے پاس آج کی خبریں، ان پر تجزیات اور تبصرے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ 3 بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ جو امریکہ نے ٹیرف عائد کیا پاکستان میں 19%، اگرچہ یہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے کم ہے، لیکن کیا ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا؟ پاکستان کے کاروبار کرنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ ایک تو سٹوری یہ ہے۔ دوسرا ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوری ڈیٹیل آ گئی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان ایئر فورس نے بھارت کے جو رافائل پلین تھے ان کو گرایا، کس طریقے سے اپنی فضائی برتری کو قائم کیا، کس طریقے سے انڈیا کی واٹ لگائی، وہ پوری تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور میں وہ کہانی پوری آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں جو پاکستان ایئر فورس کے جو سربراہ ہیں جنرل ظہیر احمد بابر سدھو، ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں، جس طریقے سے انہوں نے ایئر فورس کو لیڈ کیا، جس طریقے سے انہوں نے وہ چند دن وہاں پہ گزارے، وہ پوری تفصیل آپ کے گوش گزار کروں گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس جنگ کو کتنی محنت سے پاکستان ایئر فورس نے جیتا۔ اور پھر تیسری خبر جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایران کے صدر پاکستان میں ہیں، اور 2 روزہ یہ دورہ ہے۔ وہ کیوں آئے ہیں؟ ان کا مشن کیا ہے؟ اور کیا یہ پاکستان، ایران، چائنا اور خطے کے اندر کوئی ایک نیا فائنینشیل الائنس، اس طریقے سے کوئی نیا بلاک بن سکتا ہے جس کا فائدہ عوام کو ہو؟ تو بڑی انٹرسٹنگ یہ چیزیں ہیں، اور یہ تینوں میں آج آپ کو سنڈے ہے، اسلام آباد کا موسم بھی بڑا زبردست ہے، رات کو بارش ہوتی رہی، اور ابھی میں صبح جب آفس آ رہا تھا تو اٹ واز گریٹ ویدر، اور یہ سٹوریز بھی بہت اچھی ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ سٹوری جو ہمارے جذبوں کو گرما دے، ہمارے دلوں میں خوشی دے، جو ہمارے شاہینوں نے، ہماری ایئر فورس نے جو فتح حاصل کی بھارت کے اوپر، اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اس میں 3-4 چیزیں آپ یاد رکھیں۔ ایک تو PL-15 میزائل، یہ چینی ساخت کے میزائل ہیں جو پاکستان ایئر فورس نے چلائے، اور جو فرینچ رافائل، جن کو بھارت بڑا سرخیل سمجھتا تھا اپنی ایئر فورس کا، ان کو گرایا۔ اور دوسرا نام آپ جانتے ہی ہیں، J-10C، یہ چائنا کے وہ پلین ہیں، یہ وہ فائٹر پلین ہیں جن سے ان میزائلوں کو داغا گیا۔ یہ 2 نام تو آپ نے یہ بڑے سنے ہوں گے، لیکن ایک چیز اور جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو بھی آپ یاد کر لیں۔ ڈیٹا لنک 17 یہ کی کمپوننٹ ہے اس ساری فتح کا، اور جس کے بعد اب بالکل مودی کو چپ لگ گئی، اور بھارتیوں کے جو سر ہیں وہ نیچے جھک گئے ہیں۔ تو یہ ڈیٹا لنک 17 یہ پاکستان نے تیار کیا۔ میں پوری اس کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے کہانی آپ کو شروع کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا۔ جب پہلگام میں دہشت گردی واقعہ ہوا تو پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا بھارت نے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے، اور یہ کہا جی کہ ہم تو ماریں گے، ہم تو ماریں گے۔ پاکستان نے بڑی بردباری سے، بڑے تحمل سے، اور ایک بہتر حکمت عملی سے پوری دنیا کو بتایا کہ ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اگر انویسٹیگیشن کر لیں، اگر ایویڈنس ہوا تو ہم خود اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ان کو سزا ملے۔ لیکن مودی نہیں مانا۔ 7 مئی کو انہوں نے پاکستان پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا، لیکن پاکستان ایئر فورس کے چیف جناب ظہیر احمد بابر سدھو، کریڈٹ گوز ٹو ہم فار دیٹ، انہوں نے یہ جو سارے 5-6 دن ہیں جنگ کے، یہ ایئر فورس میں جو آپریشن روم ہے وہیں پر گزارے، اور وہ ایک گدے پر سوتے رہے۔ ظہیر احمد بابر سدھو اپنے گھر نہیں گئے، وہیں پر اپنی ٹیم کے ساتھ ایک گدے پر انہوں نے دن گزارے، انہوں نے وہاں پر راتیں گزاری۔ اور جیسے ہی یہ حملہ انڈیا نے شروع کیا، تقریباً جو سکرینز تھیں، جو خبریں آ رہی ہیں، وہ ریڈ سپاٹ سے بھر گئیں کہ کتنے جہاز، تقریباً 70 پلین جو ہیں وہ انڈیا نے اڑا دیے۔ اور فوری طور پر پھر جو سدھو صاحب ہیں انہوں نے J-10C کو کہا کہ آپ فضا میں بلند ہوں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ مجھے رافائل چاہیے، اور اس کے لیے حکمت عملی تیار تھی۔
اس کے لیے انہوں نے کہا کہ PL-15. اچھا اب اس میں آپ کو بتاؤں، انڈین اور فرینچ اور یہ بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ PL-15 کی رینج جو ہے وہ صرف 150 کلومیٹر ہے، لیکن یہ رینج بہت زیادہ تھی، تقریباً 200 کلومیٹر دور سے فائر کیا گیا، اور یہ انڈین پائلٹس کو پتہ نہیں تھا. یعنی سامان ہمارا اچھا تھا، جہاز ہمارا اچھا تھا، لیکن انڈین پائلٹس کو پتہ نہیں تھا، تو اس لیے یہ میزائل مارا گیا 200 کلومیٹر دور سے، انڈین پائلٹس کو پتہ ہی نہیں چلا اور یہ جہاز گر گیا. یہ اب وہ ایک اپنا ہر جو آپ کو پتہ ہے جو انڈسٹری ہے وہ کیسے اپنے آپ کو بچاتی ہے. یہ انہوں نے ایک، یعنی اس میں کوئی پاکستانیوں کا کمال نہیں ہے، یہ انڈین انٹیلیجنس کا فیلئر ہے. پائلٹس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کی رینج 200 کلومیٹر ہے اور وہ یہی سمجھتے رہے، تو اس لیے وہ سارا نقصان ہوا. ایسا نہیں ہے، غلط ہے. وارفیئر، پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے گراؤنڈ سٹاف پر جو ہمارے انجینئرز ہیں انہوں نے ڈیٹا لنک 17 کے ذریعے کیا کیا کہ جو قریب اڑنے والے جہاز تھے، یعنی جو اپنے دشمن کے قریب تھے، انہوں نے جو اوپر دور اڑنے والے جہاز تھے ان سے ڈیٹا لیا، اور وہ جو پاکستان ایئر فورس کے قریب اڑنے والے جہاز تھے انہوں نے اپنے سسٹم کو جب آف کیا تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے، بھارت سے ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے ہمارے شاہین. اور یہ جو ساری ڈیولپمنٹ تھی، یہ جو ساری وارفیئر گیم اور یہ الیکٹرانکس، کریڈٹ گوز ٹو پاکستان ایئر فورس، کریڈٹ گوز ٹو ظہیر احمد بابر سدھو صاحب جو پاکستان ایئر فورس کے چیف ہیں. انہوں نے جناب یہ پھر جس وقت یہ رافائل جب گرے تو پھر اس کے بعد بھارت نے کہا نہیں گرے، یہ ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ فرینچ کمپنی کا جو سارا وہ نیچے گر گیا، ان کے سٹاک گر گیا اور سارے. تو یہ اس میں دنیا ابھی بھی پاکستان ایئر فورس کی جو ٹیکنیکل سکلز ہیں، جو جذبہ ہے، جو ہمت ہے، اس کو ماننے سے انکاری ہے. کبھی اس انٹیلیجنس کی بات، کبھی انٹیلیجنس کی بات. بھائی آپ کے پاس دنیا کے بہترین سیٹلائٹ ہیں، بہترین ریڈار ہیں، کون سی انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود پاکستان ایئر فورس، ہماری شاہینوں نے جو فتح حاصل کی، اور میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ کو یہ آج کہانی سناؤں، کیونکہ یہ ابھی لیٹسٹ یہ ساری انفارمیشن کمپائل ہو کے آئی. یہ مغرب کا، بھارت کا باعث اپنی جگہ پر، پاکستان کی فورسز کو نیچے کرنے کی طریقوں سے وہ جو کوشش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ڈیٹا لنک 17 نے وہ ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی کہ PL-15 جب نکلے J-10C سے تو انہوں نے بھارتی ایئر فورس کو تار تار کر دیا. اور یہ چلانے والے ہاتھ کون تھے، چلانے والے ذہن کون تھے، دیکھنے والی آنکھیں کون تھی؟ یہ پاکستان ایئر فورس. تو کریڈٹ گوز ٹو پاکستان ایئر فورس، بھلے ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہے جو بھی ہے. اچھا اب کہتے ہیں جی کہ وہ کیونکہ یہ جو چائنیز پلین تھے یہ پاکستان کے اندر بن رہے تھے تو اس لیے انہوں نے اس میں ماڈیفکیشنز کر لی. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم رافائل کی باڈی بنائیں گے وہاں پہ ادھر انڈیا میں. بنائیں آپ باڈی، تب تک ہم J-35 لے لیں گے، کچھ اور ہم لے لیں گے، پھر اس کی باڈیاں بناتے رہنا. لیکن ابھی کریڈٹ گوز ٹو جناب بابر احمد، ظہیر احمد بابر سدھو اور پاکستان ایئر فورس کے شاہین، اور پھر پاکستان کے عوام جو پوری طرح اپنی فورسز کے پیچھے کھڑے ہوئے. اب جناب آ جائیں ذرا یہ جو فراڈ لگایا جا رہا ہے. دیکھیں نا پاکستان کا ایک طرف کتنی زبردست میں نے آپ کو خبر دی ہے، اب دوسری طرف جو دے رہا ہوں اسے دل کٹتا ہے. رولا ڈالا ہوا ہے ٹیرف ٹرمپ 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 19% ٹیرف. اور بھائی ٹھیک ہے یہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے کم ہے، لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ ہمیں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. کاروباری لاگت بہت زیادہ ہے ہماری، اور پھر اس کے بعد بجلی گیس بہت زیادہ اس کی قیمتیں ہیں، اور پھر جو ٹیکسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہ جو ٹیکسٹائل کا مقابلہ ہمارا انہی ممالک سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے. لیکن یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کے مقابلے میں ہمارا ٹیرف تھوڑا سا کم ہوا، لیکن باقی جو کچھ ہے وہ تو کوئی مدد نہیں ہو رہی اس سے پاکستان کی، اور کوئی ہمارے پاس ڈائریکٹ جو ہے فورن ایڈ بھی نہیں آئی. ساری جو انڈسٹری ہے وہ چلی گئی ہے بنگلہ دیش. یعنی چائنا بھی $250 ملین کی جو ہانڈا انڈسٹریز ہے وہ ادھر بنگلہ دیش میں لے گیا. تو جب تک ہمیں یہ جو ٹریڈ میں کمی ہے، ٹیرف میں جو کمی ہے، اس کا فائدہ
تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ ٹیرف مزید کوئی 5-7% کم نہیں ہوگا. اور دوسری طرف جو انٹرسٹ ریٹ ہے جو بہت ہائی ہے، پہلے سے تو کم ہے، 10-11 کی رینج میں ہے، اگر وہ 6% نہیں ہوتا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک آپ نکال دیں کہ یہ جو کوئی بڑا کوئی تیر مارا ہے اور ہمیں بڑی کوئی مدد مل گئی ہے. ایران بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آپ سمجھیں. ایران کے صدر کیوں آئے ہیں پاکستان؟ کیونکہ ایران چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ذریعے چائنا تک تجارت کرے. وہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ایران آگے لے جانا چاہتا ہے، اور پھر شاہراہ ریشم سے وہ ملنا چاہتا ہے. اس کے بعد یہ پورا ایران جو ہے وہ لینڈ کے ذریعے ٹرکی اور یورپ تک وہ سارا یہ روٹ کھولنا چاہتا ہے. تو چائنا، پاکستان، ایران اور پھر آگے پورا یورپ، یہ روٹ بنانا چاہتا ہے ایران. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ جو ہمارے آقا بیٹھے ہیں واشنگٹن میں وہ اس کی اجازت دیں گے؟ چائنیز کو تو وہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس وقت عملی طور پر جو سی پیک ہے وہ بند ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، میری بات آپ کو اچھی لگے بری لگے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت ہم بالکل امریکہ کے آگے پوری طرح لمبے پڑ گئے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ہمیں بیلنس رکھنا ہے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور چائنا ہمارا وہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اس کو ابھی بھی جو ہم نے فتح انڈیا پر حاصل کی ہے وہ ہم نے اسی اکوپمنٹ سے کی ہے جو چائنا نے ہمیں دیا ہے. اور امریکہ تو اس وقت فوری طور پر میدان میں آ گیا جب بھارت ہارنے لگا تھا. امریکہ نے تو بھارت کو شکست سے بچایا ہے، کو پاکستان کو فیور نہیں دی. وہ تو روز کہتا ہے ٹرمپ کہ میں نے بتایا کہ بہت زبردست حملہ ہونے والا ہے اور چپ کر جا مودی، اور وہ پھر چپ کر گئے. تو یہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے. بہرحال اتوار ہے، انجوائے کریں. ہماری ایئر فورس کی جو جیت ہے، یہ کہانیاں لکھی جائیں گی آنے والے دنوں میں، اور ہمارے جو شاہین ہیں ان کے کارنامے. اور پھر میں کہوں گا جناب ظہیر احمد بابر سدھو صاحب، یہ قوم آپ کو سیلیوٹ کرتی ہے، آپ کو سلام دیتی ہے کہ آپ نے پاکستان کے لوگوں کے دل جیت لیے. اللہ نگہبان.